السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کی صورتحال 3 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے: اضطراب، تذبذب اور ہیجان۔ حکومت جو ہے اضطراب کا شکار ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہزاد اکبر کو نکال کر اپنے احتساب کے بیانیے کی ناکامی کا انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مضطرب ہیں، اور یہ اضطراب جو ہے یہ اس کی وجوہات ساتھ سیاست پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ظاہر ہے بات بہت ہو رہی ہے، لانگ مارچ کی بھی ہو رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کی بھی ہو رہی ہے، اس میں سے اور بھی بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ کہیں سے نیشنل گورنمنٹ کی صدا آتی ہے، کہیں سے ٹیکنوکریٹ حکومت کی صدا آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے سارے سلسلے کو اگر آگے لے کر چلیں تو عوام جو ہیں وہ ہیجان کا شکار ہیں۔ وہ بنیادی طور پر مہنگائی سے پریشان ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے حکومت کچھ بھی کہ اگر آپ بیس ایئر تبدیل کر دیں گے تو آپ اپنی شرح نمو جو ہے اس کو بہتر بھی دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی جو کیفیت ہے اس سے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ایک وہ اپنے ہی ساتھیوں کو نکالتے چلے جا رہے ہیں، دوسرا الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہاں سے ایک فیصلے نے آنا ہے اور اس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ یقیناً یہ دباؤ جو ہے یہ سب سے بڑا دباؤ ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر۔ اپوزیشن شاید عمران خان صاحب کو اتنا تنگ نہیں کر پائی ہے جتنی ان کو دیگر جو عوامل ہیں انہوں نے تنگ کیا ہے، جن میں بنیادی ایک اور مسئلہ بھی تھا، وہ گورننس کا ایشو تھا۔ اب آگے کا منظرنامہ جو ہے وہ یقیناً دلچسپ صورتحال اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں بھی بہت سے سوالات ہیں، کوشش کریں گے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، سابق صدر ہے سپریم کورٹ بار کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب، ظاہر ہے فائنینس پہ بہت گرپ رکھتے ہیں۔ میرے آج بلکہ 2 مہمان جو ہیں وہ فائنینس پہ بڑی گرپ رکھتے ہیں۔ حامد خان صاحب، آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے تھے، اور ظاہر ہے آپ ایک عرصے تک ساتھ چلے، لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ہاؤس آف کارڈز کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ مختلف پاور پاکٹس کیوں بن گئی ہیں، اور ایک آپس کے اندر ہی ٹسل جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے حکومت کی کمزوری کی؟ دیکھیے، حکومت کی تو نظیر صاحب بہت ساری کمزوریاں سامنے آئی ہیں۔ جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی کو تو بہت پہلے ہی عمران خان صاحب نے بیشتر جو پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے ویسے ہی الگ کر دیا تھا، اور جو پارٹ سٹرکچر بنایا ہے انہوں نے پارٹی کو چلانے کے لیے یا قوت چلانے کے لیے، اس پارٹی کے اصل کارکنوں کا یا پرانے ساتھیوں کا تو عمل دخل بہت کم تھا۔ چند دکھانے کو ہے، البتہ وارث الوی جیسے یا 2 اور لوگ ہوں گے، ادروائز تو باقی جو لوگ ہیں وہ سارے ادھر ادھر سے پکڑ کے لے لیے ہیں، جو ہر حکومتوں میں رہے ہیں، 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں، جن کا کوئی کسی قسم کی لائلٹی نہ کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، نہ کسی فرد کے ساتھ ہے، نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے۔ وہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جب آپ فصلی بٹیروں کو اکٹھا سے کر لیں گے تو پھر وہ پارٹی کے اندر اسٹیبلٹی کہاں آتی ہے؟ نہ ہی رہ جاتی ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال اس کے بعد میں ذرا آگے بڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو جو نکالا گیا ہے، چاہے وہ کہتے رہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے لیکن یہ ان کو فارغ کیا گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے عمران خان صاحب کا احتساب کا بیانیہ جو تھا، جس کے بنیادی مرکزی کردار جو تھے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، جہاں تک پارٹی کا بیانیہ تھا
احتساب کا وہ اپنی جگہ درست ہے اور ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے جس طرح سے اس کو چلایا ہے وہ بڑا افسوسناک تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزاد اکبر ہے کون؟ دیکھیے پارٹی کا میں سینئر نائب صدر سال رہا ہوں, پھر بھی پارٹی کے ساتھ آج بھی ایسوسیٹڈ ہوں. میں نے اس شخص کو کبھی پارٹی میں نہیں دیکھا, نہ اس کی میں شکل سے واقف ہوں. دوسری طرف میں وکیلوں میں بہرحال میری ایک چھوٹی موٹی حیثیت ہے. کوئی بھی پرومیننٹ وکیل پاکستان میں ہے اس کا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا, یا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوگا, مجھے اچھی طرح جانتا ہوں. اس کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں وکیلوں میں. یہ تو کہاں سے لے کے آتے ہیں ایسے لوگ, کہاں سے آتے ہیں, کون بھیجتا ہے, پھر کہاں چلے جاتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آتا ہوں, پلاننگ میں اس کا کوئی ریلیونس نہیں. جی میں آتا ہوں حامد خان صاحب. خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب تحریک عدم اعتماد کی کشتی پر سوار ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ کیا آپ کو بالفاستہ طور پر جو ریکوائرڈ یقین دہانی ہے وہ حاصل ہو گئی ہے, جو یہ اب سوچ جو ہے وہ آئی ہے مسلم لیگ نواز میں؟ جی ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصد بڑا واضح ہے کہ جو 2018 میں ایک ہائبرڈ نظام عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر قائم کیا گیا تھا, وہ مکمل طور پر معاشی طور پر, خارجہ پالیسی طور پر, جمہوریت کے طور پہ, احتساب کے نام پہ وہ ناکام ہو گیا ہے ہائبرڈ نظام. اور یہ جو خرابی اور تباہی آج ہمیں نظر آ رہی ہے, اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جلد از جلد صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. ان انتخابات کو حاصل کرنے کے لیے آج کل ہم اس کے اوپر بہت سنجیدہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں, تخمینہ لگا رہے ہیں. اگر ہم سمجھیں گے کہ انتخابات کو قریب لانے کے لیے ایک عدم اعتماد کی تحریک ضروری ہے تو ہم اس پہ بھی غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ بات چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو ہماری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل, ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ہوگی. لیکن مقصد عدم اعتماد نہیں, مقصد جلد از جلد انتخابات کروانا ہے. اس کے راستے میں جو بھی اگر ہمیں قدم اٹھانے پڑتے ہیں تو وہ ہم اٹھائیں گے. سلیم مانوی والا صاحب, پہلا سوال, پھر اس کے بعد دوسرا سوال میں آپ ہی سے لے کے چلوں گا. وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جلد انتخابات کے لیے تیار ہے, کیونکہ جو بساط سیاست بچھی ہوئی ہے اس کے اندر جو پیپلز پارٹی کے لہجے میں بھی ایک اعتماد اور ایک وہ یقینی کی کیفیت آئی ہے, اس کا مظہر بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ بالواسطہ طور پر کچھ یقین دہانی ملی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو سیاسی پارٹیاں مل کے ہی ڈیسائیڈ کریں گی. اٹ ول ناٹ بی ون پارٹیز ڈیسیشن, نمبر ون. دوسرا, جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے اور ان کی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اور بھی خراب ہو جاؤں گا اگر میں آؤں گا, جو آج ہر ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ امیچور باتیں ہیں. اور کسی بھی پرائم منسٹر کو یا ہیڈ آف اسٹیٹ کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے نیشن کو ایڈریس کرتے ہوئے میں نے تو کبھی کسی پرائم منسٹر کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیچور باتیں ہیں, ان باتوں کو کرنے سے آپ نقصان ہی کریں گے, کوئی فائدہ نہیں کما سکتے یہ باتیں کر کے. اچھا یہ فرمائیے گا سلیم مانوی والا صاحب, آپ سے یہ سوال لے کر چل رہا ہوں. جو حکومت نے یہ کلیم کیا ہے 5.37% شرح نمو کا, کیا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ لارج سکیل مینوفیکچر میں بڑھوتی ہے, ایگریکلچر سیکٹر کا بہتر ہونا ہے؟ ظاہر ہے دونوں کا ایک بڑا اس میں کردار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ بیس ایئر کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے؟ حکومت جو بھی ہدف دیتی ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جب وہ گروتھ کے کوئی فگر دیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, دوسرے ادارے جو ہیں وہ دوسری ہدف دے دیتے ہیں. تو یہ سیلف پروکلیمیشن ہے کہ جی 5.3 ہو جائے گی, فلانا ہو گیا جی, ڈھمکانا ہو گیا. یہ تو جب تک چیز ویریفائی نہ ہو, کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو کنفرم نہ کرے,
تو ان کے ہدف کی کوئی اب ویلیو نہ، ان کو کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، نہ ان کی کوئی ہدف کی کوئی ویلیو ہے، کوئی چیز ان کی کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ تو جب اس قسم کی سچویشن ہو ایک گورنمنٹ کی، تو وہ جو مرضی بولتے رہے، نہ اس کی کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کا کوئی نوٹس لیتا ہے، نہ اس کو کوئی کریڈیبل سمجھتا ہے۔ تو اس قسم کی اس وقت تو یہ حالات ہیں۔ ٹھیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس کے اندر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ مارچ جو ہے وہ تبدیلی کا مہینہ ہو سکتا ہے، جو آپ اس پیمانے پر اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ لیکن ایک میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے یہ دوسری دفعہ کیا ہے کہ تمام اشاریے جو ایک مہینہ پہلے تک خراب تھے، وہ اچانک وہ جیسا کہتے ہیں نا، جادوگر نے اپنے ہیٹ میں سے خرگوش نکالا، تو یہ اپنے ہیٹ میں سے اچھے اسٹیٹسٹکس نکال لیتے ہیں۔ پچھلے مالی سال میں آپ تو ماشاءاللہ چونکہ یہ معاملہ دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ تک تو وزارت خزانہ کہہ رہی تھی کہ 2.4% گروتھ ریٹ ہوگا، اور اچانک ایک ڈیڑھ مہینے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو جناب 3.94 ہے، اور یہ ریٹ تو بڑا ہائی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ سال ختم ہونے کے 6 مہینے کے بعد، بلکہ 7 مہینے کے بعد ان کو معلوم ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو جو شرح نمو تھی وہ تو 5 پتہ نہیں کتنے 3% ہو گئی ہے۔ یہ صرف جو اعداد و شمار کو تبدیل کر کے ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جتنا بھی فیل گڈ فیکٹر عمران خان صاحب کی تقریر میں ہو، وہ جو تمام آپ کے ناظرین بھی اور تمام پاکستانی جب اپنے گھر کے قریب نکڑ کے کریانے سٹور پر جا کر گھی، چینی اور آٹا خریدتے ہیں، جب ان کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے، تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اصل میں معاشی صورتحال کیا ہے۔ اس طرح کے ایشوز سے تو اول تو چھپ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی ویریفائی کیا ہے کہ پہلے 6 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 9.1 ارب ڈالر تھا۔ تو وہ تمام جو یہ حکومت کہتی تھی کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب سے اہم چیز ہے، وہ خود اپنے جو متعین کردہ معیار کے اوپر جو ہے مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ جہاں تک مارچ کا تعلق ہے، مارچ تو چونکہ ہم نے اپنے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس کی ہم تیاری شروع کر چکے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کا جو غیظ و غضب ہے، جو اس حکومت کے خلاف وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اس کو منظم کرنا ہے، اس کو آواز دینی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ جناب پاکستان کے عوام اب اس حکومت کو مزید آگے لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور اس میں کے دوران ہی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو معاملات ہوں گے کہ اگر جو پارلیمان میں اپوزیشن ہے وہ اگر متحد ہوتی ہے ایک عدم اعتماد کی ریزولوشن کے لیے، تو وہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اہم کام یہ ہے کہ عوام کی غصے کو اور غیظ و غضب کو آواز دینی ہے، اور اس کو جو ہے منظم کرنا ہے، تاکہ ہم ایک اچھا، منظم میں طریقے آتا سے ہوں آئیں۔ خرم صاحب، اس میں حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالتی نظام جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ان کی راہ میں رہا ہے، اور مقدمات کی وہ تعداد بتا رہے تھے کہ کوئی 25,000 ارب کے تو شاید وہ اس کے ایف بی آر کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں، جس معاملے میں جاتے ہیں سٹے آ جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم سے بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ خاصے ناراض ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ عدلیہ کے بارے میں ان کا تصور کوئی اتنا درست نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا، عدلیہ میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہم خود کے بارے میں بارہا کہتے رہتے ہیں، بات کی طرف سے بھی، اور واقعی ہی اس میں جو کمزوری خاص طور پہ اپائنٹمنٹس کے معاملے میں رہی ہے، اسی طرح سے جو کمزوری ڈسپوزل کے معاملے میں ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں حکومت
کو کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا. عوام کو یا عام آدمی جو ہے اس وقت بہت اس معاملے میں ایگریوڈ ہے کہ اس کے کیسز کی نہیں سنائی ہوتی. اور خاص طور پہ گلزار صاحب کا جو دور گزرا ہے اس دور میں تو سپریم کورٹ میں کام ہی بہت کم ہوا ہے اور کیسز کی بیک لاگ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. لیکن جو تو سینسٹیو کیسز ہوتے تھے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ تھی وہ تو کیس چلتے رہے ہیں. یہ اس بات کی تو شکایت ان کو نہیں کرنی چاہیے کہ جی جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کا وہ نہیں ہوتے رہے. ہاں جہاں واقع ہی پرابلم ہے وہ عام کیسز کا ہے جن کی پینڈنسی بڑھتی جا رہی. اچھا اب سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ 27 فروری کو ظاہر ہے آپ بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں. اس وقت بساط سیاست پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو کتنا اعتماد ہے کہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ کسی دباؤ میں آ جائے گی یا یہ بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ گر جائے گی؟ دیکھیں جی، ایک تو میں آپ کی ایک لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوگا اور ہوگا پارلیمنٹ میں، باہر تو دیکھیں پروٹیسٹ وغیرہ یہ سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے، مگر ہوگا سب کچھ پارلیمنٹ میں. کیونکہ آپ کسی بھی پارٹی سے سنیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر جمہوری چیز نہیں کریں گے. تو جمہوری چیز تو پارلیمنٹ میں ہی ہوگی. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بلاول صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مولانا صاحب نے، سب نے یہ ریپیٹڈلی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں متحد ہیں. تو جو بھی چیز پارلیمنٹ میں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہی جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس گورنمنٹ کا کیا ہونا ہے. تو وہ ساری پارٹیاں متحد ہیں پارلیمنٹری پالیٹکس کے لیے اور پارلیمنٹری ایکشن کے لیے. تو یہ جو لانگ مارچ ہے یا دوسری چیزیں ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں باہر، یہ تو ایک پالیٹکس کا حصہ ہیں اور ان کو ہونا ضروری ہے. کیونکہ لوگ یہی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نکلیں باہر تو ہم باہر نکلیں. تو اس لیے لیڈرشپ کو، پولیٹیشنز کو باہر نکلنا ضروری ہے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں اور یہ پروٹیسٹ ایک کامیابی کی طرف جائے. اچھا، اس میں اب خرم دستگیر خان صاحب جو بات کر رہے ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب پارلیمنٹ کی، اس میں جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کاف لیگ جو ہے وہ آپ کا حصہ بن جائے گی، وہ آپ کو ووٹ دے دے گی؟ اگر آپ کی اپوزیشن کی اسٹرینگتھ دیکھی جائے تو وہ جو بیچ میں گیپ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب فلور کراسنگ کروائیں گے تو وہ لیگل ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں خاکہ گیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے دیکھیں، عمران خان صاحب نے کہا نا جی یہ عدلیہ کو بلیم کیا ہے. وہ عدلیہ کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اگر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سارے کیس ہی جھوٹے تھے؟ ابھی کل آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے خورشید شاہ صاحب کے کیس میں اپنی ججمنٹ پبلک کی ہے، ڈیٹیل ججمنٹ، اور اس میں لکھا ہے کہ ان کو 2 سال سے زائد جیل میں رکھنے کے باوجود ثبوت کا ایک ٹکڑا بھی حکومت ثابت نہیں کر سکی. یہی الفاظ جو ہیں وہ شہباز شریف کے کیس میں، خواجہ سعد رفیع کے کیس میں تو سپریم کورٹ نے لکھا کہ جی ان کے حقوق کو کچلا گیا ہے، ان کو 16 مہینے رکھ کے جیل میں. تو عدالتوں کو بلیم نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ حکومت کے اپنے ہاتھ میں، فار ایگزامپل کہتے ہیں ریکوری نہیں ہو رہی. جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، جس نے ایک پاکستانی بزنس مین کے 46 ارب روپے ریکور کیے تھے، وہ شہزاد اکبر صاحب تو چلے گئے ہیں لیکن وہ 40 ارب روپے پاکستان آئے اور قومی خزانے میں نہیں گئے، وہ ہوا ہو گئے. تو یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ جب یہ معاملہ ان کی کابینہ کے سامنے میں آیا تو وزراء کو کیوں کہا گیا کہ یہ لفافہ بند ہے، اس کو کھولنا نہیں، بس اجازت دے دیں؟ وہ 40 ارب روپے پاکستان کے وہ کہاں گئے؟ وہ ہمیں نہیں معلوم کدھر گئے. اچھا خرم دستگیر خان صاحب، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں بریک سے واپس آؤں گا. آپ میرے سوال کا آپ جواب دیجئے گا، پھر میں آگے بڑھوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
वेलकम बैक जी। खुरम दस्तगीर खान साहब, वो जो सवाल था मेरा, नैब ने, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक मिनट में। नैब ने क्लेम किया कि जी हमने 822 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जमा खजाने में 6 कुछ अरब रुपए करवाए, 815 अरब रुपए वो कहां गए हैं? वो अगर बकौल उनके कौम का लूटा हुआ माल है तो वो 815 अरब रुपए आप कंपैरिजन करें कि अभी जो मिनी बजट पार्लियामान में बुलडोज किया गया है, उसमें टैक्सेशन जो थी 6 महीने की वो 350 अरब रुपए थी, तो उससे 3 गुना ज्यादा तो नैब ने देने हैं पाकिस्तान के पैसे, वो क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल है। जहां तक मार्च का ताल्लुक है, वो डेट इसलिए दी गई है कि हमारे पास कुछ वक्त हो कि अगर यहां पार्लियामान के अंदर से एक हमें मतलूबा तादाद मुयस्सर आ जाए। और मैं नदीम साहब आपको बता सकता हूं कि काफ लीग से या एमक्यूएम से ज्यादा जो अरकान इस वक्त ऑपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं। वो तैयार है क्योंकि उन्हें अपना इस पार्टी में सियासी मुस्तकबिल तारीक लग रहा है, वो ऑपोजिशन की टिकटें चाहते हैं आने वाले इंतखाबात में, लिहाजा वो तैयार है इस वक्त फ्लोर क्रॉस करने के लिए और इमरान खान साहब को एक फैसला कुन शिकस्त देने के लिए। तो वहां असल में तो स्ट्रेंथ वो है जो यूसुफ गिलानी के इलेक्शन में भी नजर आई थी। और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और ये सरासीमगी बढ़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो आखिरी जो था क्लेम कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, वो आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान मजीद 17 जो रैंक है वो गिर गया है अक़वाम आलम में। पाकिस्तान की जो करप्शन परसेप्शन है वो मजीद गिर गई है, वो 28 पर आ गई है, 32 से जैसे हम ठीक है। सामने छोड़ रहा खुरम दस्तगीर खान साहब, मैं आता हूं क्योंकि ये जो हर चीज कोलैप्स हो रही है, और ऐसे मौके पे फिर आपको मालूम है कि जब कश्तियां डूबती हैं फिर बहुत लोग उसमें से जंप लगाते हैं। अच्छा, अब इसमें सलीम मानवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि बड़ी बात होती है सियासत की कि जी बड़ी ट्रांसपेरेंट मामलात होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पार्लियामेंट का डेकोरम होना चाहिए। जब आप इस तरह की तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वही लोग टिकट मांग रहे हैं, वही लोग आगे पीछे होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे पीछे होते रहे, जो पीपल्स पार्टी में आगे पीछे होते रहे, जो मुस्लिम लीग नवाज़ में आगे पीछे होते रहे। तो क्या पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है वो इसी तरह के लोगों के हाथों यरगमाल रहेगी कि अगर एक हुकूमत गिरानी है, बनानी है, तो यही मोहरे जो हैं काम आएंगे और इनको साथ रखना ज़रूरी है? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ये मोहरे आएंगे। देखिए ये इलेक्टेबल्स हैं, और जो आदमी इलेक्ट होके आता है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, चाहे वो पार्टी के टिकट पे आए, चाहे वो इंडिपेंडेंट आए, चाहे वो किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्लियामेंट्री सियासत है। अब इसमें आप कहें कि यही लोग चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में और फिर वो वापस आ जाते हैं या नहीं आते, मगर दिस इज पार्ट ऑफ, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज होती है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये चीज होती है, ऐसी बात नहीं है। आप डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखें, लोग पार्टियां चेंज करते हैं, लोग इंडिपेंडेंट, अभी भी आप देखें पेशावर में जो इलेक्शन हुआ या जो बाय इलेक्शंस हुए उसमें कितने इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए। तो ये तो हर कैंडिडेट की का राइट है कि वो जिस तरीके से खड़ा होना चाहता है, उसकी मर्जी है। और जहां तक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हमारी बिल्कुल सही है। अगर उसमें इंटरफियरेंस बंद हो जाए तो मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंटली चीजें चल सकती हैं। आपके सामने बांग्लादेश की एग्जांपल है, आपके सामने इंडिया की एग्जांपल है, कभी कोई वहां इंटरवेंशन नहीं हुई, उनकी सियासत भी सही चलती है, वहां भी गवर्नमेंट्स फेल होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, नो कॉन्फिडेंस होते हैं, 2-2 महीने तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, 3-3 महीने तक। तो मैं समझता हूँ ये सब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। इसमें कोई नो कॉन्फिडेंस आ जाना कोई मतलब मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज अनडेमोक्रेटिक। प्राइम मिनिस्टर का चेंज होना, हमारी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, नून की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ,
کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ملک خطرے میں آ جاتا ہے اگر کوئی ڈیموکریٹک چینج آتی ہے کسی ملک میں تو، مگر اس کو دکھایا ایسے جاتا ہے کہ سیاست چل نہیں رہی. ایسی بات نہیں ہے، سیاست بالکل چل رہی ہے، اور سیاست کو اگر آپ چلنے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں میچورٹی بھی آئے گی، اس میں لوگ بھی صحیح آئیں گے، اور آپ کو سیاست میں میچور لوگ بھی نظر آئیں گے. میں آتا ہوں سلیم صاحب. اچھا، اب حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کا جو وہ فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے، ظاہر ہے اب اس نے جانا ہے ہیئرنگ پہ، وہ بھی ڈسٹرب کر رہا ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کچھ ڈسٹرب کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ کیس بہت عرصے سے پینڈنگ ہے، اس کا ایک طرف فیصلہ تو ہونا ہے، تو اس لیے اس میں یہی توقع کروں گا کہ الیکشن کمیشن مزید اس کو ڈیلے نہیں کرے گا اور اس کا ایک طرف فیصلہ کر دے گا، تاکہ یہ جو ایک لٹکتی تلوار ہے ان کے سر پہ وہ ختم ہو جائے. آپ کو لگتا کیا ہے جو اب تک سارا سلسلہ ہوا ہے؟ ظاہر ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فروری تک اس میں بھی کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے، تو اس کے اندر جس نوعیت کے معاملات ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ لیکن اس میں تو آلریڈی کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے، اب تو فائنل ہیئرنگ دینی ہے الیکشن کمیشن نے. اس کو جو پٹیشنرز ہیں اس میں اکبر بابر صاحب ہے اور پارٹی کو جس کے خلاف الزامات ہیں یعنی پی ٹی آئی کو، تو ان کو سننے کے بعد اور تمام تر جو رپورٹ کو سپروائز کر کے اور ڈاکومنٹس کو سپروائز کر کے الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو اس حوالے سے کس کی ذمہ داری ہے اور کیا اس پر ایکشن ہونا چاہیے قانون کے مطابق. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر کیا میکسیمم ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اگر یہ اس کے بارے میں یہ جیسے رپورٹ میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ظاہر نہیں کیے گئے ہیں، ان میں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں شاید وہ ثابت نہیں ہو سکی، تو لہٰذا جو پیسے ثابت نہ ہو سکے کہ وہ کسی لیگل چینل سے آئے ہیں، پھر ان پیسوں کی تو پھر کنفسکیشن کا ہی اس میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت، اور دوسری بھی آپشنز ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ جو پیسہ آپ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے وہ پیسہ آپ کو اسٹیٹ کے حق میں کنفسکیٹ کرانا پڑے گا. اس سے زیادہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گریوٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں. خرم دستگیر خان صاحب 1 منٹ آپ کا اور 1 منٹ سلیم مانوی والا صاحب کا. یہ فرما دیجئے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ فوری انتخابات کی بنا کے اوپر تحریک عدم اعتماد کی طرف جائے گی؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے خیال میں جو ایک پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو اور عوام کے مینڈیٹ کو جس طرح تروڑا مروڑا گیا ہے 2018 اور اس کے بعد سے، اور جس قسم کی تباہی ہوئی ہے خارجہ پالیسی میں، معاشی پالیسی میں، جمہوریت میں، احتساب میں، اس سب کے لیے جو ایک کلینزنگ میکنزم ہے، جو صفائی کا نظام ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام سے رجوع کیا جائے اور ان سے ایک ایسے انتخابات میں ووٹ لیے جائیں جو کہ صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں. اگر اس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کی عوام کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا اور ہمیں یقین ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جو اس میں اب سلیم مانوی والا صاحب یہ فرمائیے گا، ٹائم تھوڑا ہے کہ آج حکومت نے نئی مردم شماری کا بھی اعلان کر دیا ہے، پھر ظاہر ہے آگے حلقہ بندیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے، آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ اس میں وقفہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو گورنمنٹ بنے وہ اگر بنے اور آپ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائیں تو وہ باقی ڈیوریشن پوری کرے، یا آپ بھی فوری طور پر الیکشن کے حامی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو میں سمجھتا ہوں سر رائٹنگ از آن دا وال کہ دیر از اے چینج. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ چینج کیسے آتی ہے، کن ٹرمز پہ آتی ہے، اور آگے اس کا کیا لاعمل پارٹیاں ڈیسائیڈ کرتی ہیں. جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے
ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں رش نہیں کرنا چاہیے, وی شوڈ فالو دی ہول تھنگ پراپرلی, اور اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو ڈفرینٹ تھاٹس آر دیر, بٹ ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی کلیئر ہے جب کہ دیر از اے چینج ان آفنگ. ٹھیک ہے سلیم مانوی والا صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب, بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ سلیم مانوی والا صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.